مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہجرت مدینہ ایک عظیم سفر، ایک عشق بھرے سفر کی داستان مدنی چینل لا رہا ہے، ایک نیا سلسلہ، ایک وہ سفر جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ اسلام جب بھی لکھی جائے گی یہ سفر ضرور یاد کیا جاتا رہے گا۔ یہ ایسا سفر ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں کہیں کہیں تو دکھ بھرا ہمارا ذہن بنتا ہے، کہیں دل دکھی ہو جاتا ہے کفار مکہ کے ظلم و ستم کے بارے میں سن کر، کہیں دل عشق محبت سے لبریز ہو جاتا ہے عاشق اکبر کی اداؤں کے بارے میں سن کر، کہیں دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تکلیفوں کے بارے میں سن کر اداس ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں میرے آقا پیدا ہوئے وہی شہر ان سے چھڑا دیا گیا۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے یہ سفر بڑھتا جاتا ہے، ایک بڑا ہی نرالا انداز، معجزات کا ظہور، کمالات کا اظہار، لوگ گرفتار کرنے آتے رہے، میرے آقا کے جلوہ زیبا کو دیکھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھتا گیا، اس قافلے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جی ہاں، دو ہی تو یار چلے تھے، اور پھر جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو یہ دو نہ تھے بلکہ عاشقوں کا ایک جلوس تیار ہو چکا تھا، ایک مدنی جلوس مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج میں کس طرح مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ بہت کچھ ہے اس سفر میں، بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے۔ آج اس سفر کے پہلے سلسلے میں حاضر ہیں اور اسی مقام پر حاضر ہیں کہ جہاں سے گویا یہ سفر شروع ہوا تھا۔ ہجرت مدینہ کا سفر ہوا کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پر مکہ مکرمہ میں گویا زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم تھے، رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، اسلام کا نام لینا گویا جرم بن چکا تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے، کیونکہ مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ گویا مدینہ منورہ میں چونکہ زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور وہاں پر یہ امید تھی کہ وہاں سپورٹ مل جائے گا، وہاں تعاون ملے گا، یہاں تو زندگی گزارنا مشکل تھا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے۔ یاد رہے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب کفاران مکہ کو پتہ چلا کہ یہ تو مدینہ منورہ کو ہجرت کر رہے ہیں، اب راستوں میں روک لگا دی گئی۔ اب صحابہ کرام نے چھپ چھپ کر ہجرت کرنا شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ مکرمہ میں صرف وہ صحابہ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا جن کی مفلسی نے انہیں سفر سے روک رکھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا اجازت نہ ملی تھی، حکم نہ ملا تھا کہ آپ مدینہ منورہ کو چلے جائیں۔ تو میرے آقا موجود تھے، میرے آقا نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو روک رکھا تھا۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ کی جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان آہستہ آہستہ مدینے چلے جائیں گے، وہاں جا کے انہیں تعاون مل جائے گا، یہ پھر اسٹرانگ ہو جائیں گے، پھر طاقتور ہو جائیں گے، کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی کمر توڑ دی جائے۔ اب ایک کانفرنس، ایک میٹنگ بلائی گئی اور مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ مکہ مکرمہ کے سارے سردار
سارے گویا دشمنان خدا اور مصطفیٰ جمع ہوئے تھے. اس میں ایک بوڑھا شخص بھی آیا, لوگ اسے پہچانتے نہ تھے. اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تعجب کی بات ہے, اس بوڑھے شخص نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں نجد کا شیخ ہوں, شیخ نجد ہوں. آپ جاننا چاہیں گے وہ بوڑھا کون تھا جو بڑی مکارانہ چال کے تحت آیا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں, وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا. اور اس نے تعارف بھی بڑا اپنا عجیب کروایا, اس نے اپنے آپ کو نجد کا شیخ ہی کہا. بہرحال اب یہ کانفرنس ہوئی, ہر کسی نے اپنا مشورہ دیا. کسی تو بدبخت نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو مکہ مکرمہ سے باہر نکال دو, ان کو مکے سے دور کر دو. تو اب شیخ نجد بیچ میں بولنے لگا, بدبختو یہ کیسی چال ہے, یہ اگر مکے سے باہر چلے گئے تو ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے, لوگ ان کے قریب آ جائیں گے اور ان کو پھر سے یہ تعاون, اتنا سپورٹ مل جائے گا کہ یہ پھر بڑے طاقتور ہو جائیں گے. کسی نے کہا انہیں قید کر دو, تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں, قید نہ کرنا, ورنہ یہ بڑے محبت کرنے والے ان کے صحابہ ہیں, یہ انہیں چھڑا کر لے جائیں گے. ابو جہل نے بڑی مکارانہ یہ چال بتائی, یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو, تمام قبائل کا ایک ایک فرد آئے, طاقتور ہو, اور وہ ایک بار حملہ کریں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا قتل کر دیں, شہید کر دیں. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ کہتا ہے کہ جب سب لوگ ہی شامل ہوں گے تو یہ کس کس سے بدلہ لیں گے, اور ہم اس سے ہماری جو ہے وہ اس میں جان نہیں پھنسے گی. اور اگر وہ پیسے لینے پر راضی ہو گئے, خون بہا لینے پر راضی ہوئے, تو ہم سب مل جل کر پیسے بھی دے دیں گے, خون بہا ادا کر دیں گے. شیخ نجد تھا, اس نے کہا یہ تدبیر بہت اچھی ہے, اسی پر عمل کیا جائے, کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا شہید کر دیا جائے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, وہی مکہ جہاں میرے آقا پیدا ہوئے, جہاں زندگی کے 53 سال گزارے, اب وہاں گویا آپ کو دنیا سے بھیجنے کی, قتل کرنے کی, شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے. مگر یہ ان بدبختوں کی چال تھی. ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس گویا میٹنگ کے مشورے, ان کی جو باتیں طے ہوئیں اس کا بھی ذکر ہے, اور رب کی تدبیر کیا تھی اس کا بھی ذکر ہے. آئیے قرآن میں جو آیت موجود ہے وہ سنتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ترجمہ کنز ایمان. اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں. یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. وہ تدبیر کیا تھی؟ پیارے آقا علیہ السلام اس گھیرے سے, اس چنگل سے کیسے باہر نکلے؟ وہ سب مل کر حملہ کرنا چاہتے تھے, مگر رب نے حفاظت کیسے کی؟ ہجرت مدینہ کا سفر ہم انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. خواہش ہماری یہ ہے, تمنا ہماری یہ ہے کہ ہر اس مقام پر پہنچا جائے جہاں میرے آقا اس سفر میں تشریف لے گئے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے, جتنا ریکارڈ ہو سکا آپ کے لیے ریکارڈ کریں گے. اس وقت ہم جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار سور واقع ہے. جی ہاں, ہجرت مدینہ کی بات ہو اور غار سور کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. یہ سفر آگے کیسے بڑھا, میرے آقا کیسے مکہ مکرمہ سے ان بدبختوں کی چال سے نکل کر باحفاظت غار سور کی طرف آئے, آپ کو ضرور بتائیں گے. اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ اس غار سور کی طرف سفر کرتے ہیں. تھوڑا طویل سفر ہے, کچھ لمحات, کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں. تمام قافلے والوں سے بھی گزارش ہے ہمت نہ ہاریے گا. چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے. نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں, حمد اور نعتیں اور ذکر اللہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اچھے پیارے پیارے نعرے بھی لگاتے رہیں گے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہجرت مدینہ کا واقعہ آگے کیا ہوا وہ بھی سنائیں گے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک
آلك وأصحابك يا نور الله. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سانو یار غار نے اے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے اے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے اے دسے آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا۔ ناظرین، ہجرت کا سفر سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج ہمیں ایک نیا تجربہ ہوا کہ ہم چلتے 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 پہاڑ پر کافی آگے آ گئے، مگر اب آ کے پتہ چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے۔ تو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لے گئے ہوں گے، ابھی تو سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، خوف کا عالم بھی تھا، کفار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی۔ تو بہرحال ہم واپس جا کر انشاءاللہ پھر صحیح راستہ تلاش کر لیں گے۔ تھوڑا سفر ہمارا طویل ہو گیا ہے، لیکن ہر قدم جو ہماری تھکن بڑھ رہی ہے، ہمیں پسینہ آ رہا ہے، ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ سفر کیا، اور وہ سفر کیسے ہوا ہوگا۔ آج تو ہم بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے ساتھ پانی بھی ہے، ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک بھی جاتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسے سفر کیا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنے اس سفر کے واقعے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ کفار قریش نے یہ پلان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع فرما دی، عرض کی، یہ وحی لے کر نازل ہوئے، رب کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، گھر میں جو افراد ہیں انہیں الگ کر دو، میں نے کوئی خاص بات تم سے کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے رب کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف ملے گا؟ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو زار و کتار رونے لگے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس روز مجھے پتہ چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر 2 اونٹنیاں تیار کی تھی کہ ہجرت میں جب جائیں گے تو یہ اونٹنیاں کام آئیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی پیش کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول تو فرمائی، مگر فرمایا میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ بہرحال اس کی قیمت بھی ادا کی، اور اب یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے لیے توشہ بنایا گیا، گویا ٹفن باکس بنایا گیا، اور یہ سعادت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں، ان کے حصے میں آئی۔ آپ نے اپنی کمر کے پٹکے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا
اور اس میں ایک سے توشہ دان باندھا، دوسرے سے پانی کی جو مشک تھی اس کا منہ باندھا، اپنے پٹکے کو آپ نے 2 حصے کر دیا۔ یہ سعادت پانے پر آپ کو ایک بڑا خوبصورت لقب ملا، آپ کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہاں کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مکان کو گھیرا ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا کہ اے علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر امانت مکہ پاک والوں کو دے کر مدینہ منورہ آ جانا۔ عجیب بات ہے، ایک طرف تو یہ لوگ جان لینے کے در پہ ہیں، مگر دوسری طرف کفار مکہ امانتیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھواتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، خطرے کی رات تو تھی، جان بھی خطرے میں تھی، مگر مجھے یقین تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح تم یہ سارے امانتوں کو لوٹا کر مدینے آ جانا۔ آقا نے فرمایا تھا مدینے آ جانا، تو مجھے امید تھی کہ کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوتے ہیں۔ اب میرے آقا اس محاصرے سے باہر کیسے نکلے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سارے لوگوں نے مکان کو گھیرا ہوا ہے، تلواریں سوتی ہوئی ہیں، کسی طرح آج قتل کرنا ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے میرے آقا اپنے کاشانہ اقدس سے باہر آتے ہیں، اور ان کفاران مکہ کے سر پر تھوڑی تھوڑی خاک ڈالتے ہوئے ان کے آگے سے نکلتے ہیں، مگر نبی پاک کسی کو نظر نہیں آتے، کسی کو نظر نہیں آتے۔ دور مجمع سے ایک شخص کھڑا تھا، اس نے ان مجمع والوں کو آ کر کہا کہ آپ لوگ کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کہا وہ ابھی تو تمہارے سامنے سے گزرے ہیں۔ کہا ابھی ہمارے سامنے سے گزرے، ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ کہا اپنے سروں پر دیکھو، وہ خاک ڈال کر گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ لگایا تو واقعی خاک کو پایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یہ سفر آگے کیسے ہوا، اس غار ثور تک کیسے پہنچے، آگے کا سفر کیسے ہوا، ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سفر آگے کیسے بڑھا آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ غار ثور کے لیے روانہ ہوں تو اپنے ساتھ پانی کی بوٹلز لے لیں، تھوڑے بہت بسکٹ بھی لے لیں۔ سفر طویل ہے، پیاس بھی لگے گی، تھوڑے سے بسکٹ وغیرہ کھا لیں گے تو طاقت بھی آ جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی عرض ہے کہ آدھا جب پڑاؤ ہوتا ہے تو یہاں ایک چھوٹا سا کینٹین بنا ہوا ہے۔ رات کے اس وقت 11 بج رہے ہیں، اس کینٹین پہ ہمیں چائے بھی مل گئی ہے،
تو آپ یہاں چائے بھی پی سکتے ہیں، اور لیکن یہ تمام چیزیں تو ہماری سہولت کے لیے ہیں۔ سچی بات ہے بہت تھک گئے ہیں، ابھی آدھا سفر ہوا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ ہمیں چلتے ہوئے ہو گیا ہے، ابھی مزید آدھا سفر باقی ہے۔ یہ سارا سفر بار بار یاد دلاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ اگر اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی کچھ چائے پی لیجئے، پانی پی لیجئے، ہم بھی چائے پی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چائے پی لیں پھر آپ کو انشاءاللہ، آپ پیچھے مکہ مکرمہ کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، اور کتنا پیار ہوتا ہے اس شخص کو کہ جو جس شہر میں پیدا ہوا ہو۔ آپ بھی جس وطن میں رہتے ہیں جہاں زندگی گزری اسے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، مگر یہ شہر میرے آقا سے ایک ایسے سرکمسٹانسز میں، ایک ایسے حالات میں چھڑوایا گیا کہ جب زندگی گزارنا گویا مشکل کر دیا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کو چھوڑ کر اسی پہاڑ پر جبل ثور پر تشریف لائے۔ سفر کیسے ہوا، معاملہ آگے کیسے بڑھا، کفار مکہ کا محاصرہ گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر گئے، مگر پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ چائے پی کر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے آقا، تو مانگے نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری آقا، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو مانگے نبوت ہے، اے جلوائے جان، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مولا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب، چھوٹے نہ الہی اب یا رب، سنگ در جانا نہ چھوٹے نہ الہی اب، سنگ در جانا، اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی آقا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، آباد اسے فرما آقا، ویراں ہے دل آسی، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل آسی، جلوے تیرے
بس جائیں آقا جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام طے ہو چکا تھا کہ کہاں ملاقات ہونی ہے۔ وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کو بڑی حسرت سے دیکھا اور دیکھ کر کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا اور نیچے سے لے کر غار ثور تک اپنے کاندھوں پر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف آقا یہاں چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق میرے آقا نے 3 راتیں یہاں قیام کیا، 3 دن اور 3 رات اسی غار میں قیام رہا۔ نارے دوزخ سے مجھے کو بچا یا خدا باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے قافلہ پھر مدینے کا تیار